جی ناظرین، آپ کی خدمت میں ہم ایک چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہیں، اور اب ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کے لیے علی بھائی کی طرف چلیں گے اور دیکھتے ہیں کہ علی بھائی کے ساتھ آج کون سے گیسٹ جو ہیں وہ ہمارے ساتھ آن لائن ہیں۔ جی ناظرین، دوبارہ جو ہے وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اس وقت جو ہے وہ ہمارے ساتھ پاکستان سے ٹیلی فون لائن کے اوپر قبلہ مولانا ذاکر اہل بیت جناب سید عمران نقوی صاحب قبلہ جو ہے وہ آن لائن ہیں کراچی، پاکستان کے شہر کراچی سے۔ ہم آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں اور آج کے دن کی تعزیت عرض کرتے ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جناب۔ جناب سب سے پہلے تو آپ کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں سفیر حسین جناب مسلم بن عقیل ارواحنا الفدا کی مظلومانہ شہادت کی۔ جناب ہم اپنی طرف سے ظاہر ہے کہ تمام مومنین امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہم کی خدمت میں سفیر امام حسین کی تعزیت پیش کرتے ہیں، اور جہاں جہاں بھی جو بھی مومنین اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں میری طرف سے اس موقع پر تعزیت پیش کرتا ہوں۔ جزاک اللہ۔ قبلہ جیسا کہ جناب مسلم بن عقیل سفیر امام حسین السلام ہیں، تو ہم چاہیں گے کہ آج ان کی تھوڑی پہلے شخصیت کے اوپر گفتگو ہو کہ امام حسین السلام نے ان کو کس اعزاز و مقاصد کے ساتھ جو ہے وہ روانہ فرمایا تھا۔ تو میں چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین کے لیے تھوڑا اس کے اوپر روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں آپ کے پروگرام میں، انتہائی رونق آپ کا پروگرام ہے، ساری دنیا بھر میں دیکھا جاتا ہے، اور میرے لیے بہت اعزاز کی بات ہے کہ میں آپ کے پروگرام میں شریک ہو رہا ہوں۔ جزاک اللہ۔ یقیناً یہ ایک بہت ہی اہم ترین واقعہ تاریخ اسلامی کا، بلکہ یوں کہا جائے کہ تاریخ اسلام کا سب سے اہم ترین واقعہ جس نے تاریخ اسلام کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک تو فرقہ یقیناً ایک طرف وہ لوگ ہیں کہ جو امام حسین کے چاہنے والے ہیں، اور دوسری طرف وہ ہیں کہ جو ان کے مخالف ہیں۔ اس کی ابتدا حضرت مسلم ابن عقیل کی شہادت سے تصور کی جاتی ہے، اور اگر ہم اس کے پس منظر میں جائیں گے کہ سفیر امام حسین حضرت مسلم ابن عقیل کہ جن کو آپ نے اپنا سفیر بنا کے کوفہ بھیجا ہے، اس کا پس منظر کیا تھا، تو اس کے پس منظر میں ہمیں بہت کچھ واقعات نظر آتے ہیں کہ جو حالات کو اس نہج تک لے کے آئے۔ اگر ہم تاریخ شروع کریں تو رسول اللہ کے بعد ہی، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ہی جو مدینے کے حالات بنے ہیں وہ کچھ اچھے نہیں ہیں، اور تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ہی منافقین کی ایک کثیر تعداد تھی کہ جو مسلمانوں میں موجود تھی، اور انہوں نے آپ کی صاحبزادی پر کس طریقے سے ظلم و ستم ڈھایا ہے، اور جناب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ لوگوں کا جو عمل رہا ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ جہاں تک روایت بیان کی جاتی ہے کہ جب مدینے کی گلیوں سے واپس آتے ہیں جناب امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، تو افسردہ اور قبیلہ خاطر ہوتے ہیں۔ بی بی ارشاد فرماتی ہیں کہ یہ بتائیے ابوالحسن کہ کیا آپ کو کوئی سلام نہیں کرتا؟ تو آپ ارشاد فرماتے ہیں سلام کرنا بڑی بات ہے، میں کسی کو سلام کر لوں تو کوئی میرے سلام کا جواب دینا بھی گوارا نہیں کرتا۔ تاریخ اسلام میں یہ بوجھ جو ہے یہ دلوں میں سفر کرتا رہا، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اسی دروازے پر ہم نے آگ دیکھی کہ جس دروازے پر رسول اللہ کرتے تھے، تو وہ شام امت نے دیکھا تھا کہ رسول دروازے پر سلام کرتے ہیں، اور رسول کے کچھ دنوں کے بعد ہی وہاں پر آگ دیکھی تھی، اور قاتل چھپے رہتے ہیں، وقت گزرتا ہے، اور جناب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی خاموشی کا ایک طویل زمانہ، پھر آپ کی خلافت، اور خلافت میں جنگیں، اور جنگوں کے بعد آپ کی شہادت۔ لیکن امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کے پیچھے بھی جو اصل لوگ کا فرمات تھے وہ چھپے رہ گئے، اور وہ بھی کھل کر سامنے نہیں آ سکے۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد صلح امام حسن، اور پھر امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت، لیکن پھر یہ بات ہوئی کہ امام حسن کے قاتل بھی چھپ گئے اور کھل کے سامنے نہ آ سکے کہ کون لوگ تھے کہ جنہوں نے امام حسن کو اس زمانے میں اپنی کردار ادا کیا۔ اب یہ وہ مقام آ گیا ہے کہ جہاں پہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام بالکل واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ کون ہے کہ جو میرا قاتل ہے، اور کون ہے کہ جو اپنے دل میں بغض علی اور ولایت علی کے خلاف احساس لے کر آگے بڑھ رہا ہے۔ اس پورے خانوادے نے اس عرصے میں کہیں پہ بھی حکومت کی تمنا نہیں کی، کوئی بھی متاثر
موقع پر حکومت امیر شام کے پاس حکومت ہے اور اس کے انتقال کے بعد امام کا مطالبہ کیا گیا تو آپ نے مدینہ چھوڑا ہے. 28 رجب تھی کہ جب آپ نے مدینہ چھوڑا اور اپنے پورے گھر والوں اور خانوادے کے ساتھ مدینہ چھوڑ کر آپ مکہ مکرمہ تشریف لے آئے. مکہ مکرمہ میں آپ کا قیام کئی مہینوں تک رہا کیونکہ 3 شعبان کو آپ مکہ مکرمہ پہنچ گئے تھے اور وہاں پر تمام ہی دنیا سے ظاہر ہے کہ مسلمان آتے ہیں خانہ کعبہ کی طواف کے لیے. لوگوں تک یہ خبر پہنچ گئی کہ امام حسین نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا ہے اور مدینہ چھوڑ دیا ہے. تو بہت سارے مسلمان آپ کے پاس آئے اور آپ تک پیغامات پہنچائے کہ آپ اگر بیعت نہیں کرتے تو ہم آپ کے ساتھ ہیں. سب سے زیادہ خطوط کوفے سے پہنچے اور اس کی وجہ لکھنے والوں نے یہ لکھی ہے کہ کوفے میں شیعان علی کی ایک کثیر تعداد موجود رہی. اس کی وجہ یہ کہ جب جناب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے خلافت سنبھالی ہے تو آپ نے اپنا دارالحکومت یعنی دارالخلافہ کوفے کو قرار دیا. لہذا وہاں پر ایک کثیر تعداد ہے جو مولا علی کے چاہنے والوں کی ہے. یہ بات کی تاریخ کے حوالے سے بڑی اہم ہے کہ شام میں جو حکومت رائج ہے اس نے مولا علی کا ایک ایسا تصور پیش کیا ہے لوگوں کے سامنے کہ جب مولا علی کی شہادت ہوتی ہے اور یہ پتہ چلتا ہے کہ علی کو مسجد میں شہید کیا گیا تو لوگ یہ حیران ہو کے پوچھتے ہیں کہ کیا علی مسجد بھی جاتے تھے. تو ایک ایسا تصور مولا علی کا شام میں پیش کیا گیا. اچھا کوفہ اس سے بالکل مختلف صورتحال لگتا ہے. وہاں پہ مولا کے چاہنے والے ہیں. جب کوفہ یہ خبر پہنچی ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے بیعت سے انکار کر دیا ہے اور آپ وہاں سے تشریف لے گئے ہیں مدینہ سے مکہ کی جانب تو بہت کثیر تعداد میں خطوط آنا شروع ہوئے اور روایات یہ بتاتی ہیں کہ پہلی جو ایک مجلس یعنی میٹنگ برپا ہوئی ہے وہ سلیمان بن سرد خدائی کی گھر تھی کہ جہاں پہ لوگ جمع ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ہم حسین ابن علی کو خط لکھنا چاہتے ہیں کہ وہ آ کر ہماری حکومت سنبھالیں. تو اس موقع پر بتایا یہ جاتا ہے کہ خطوط لکھے جانے لگے اور نہ صرف خطوط لکھے گئے بلکہ وفود بھی آئے اور بہت کثیر تعداد میں آئے حتیٰ کہ 2 بوریاں بھر گئیں جس کو کہا جائے کہ آپ ہمارے پاس تشریف لائیے. کچھ لوگوں نے آپ کو یہ مشورہ بھی دیا کہ آپ وہاں نہ جائیں اس لیے کہ حالات خراب ہیں اور اپنی جان بچائیے. اس میں عبداللہ ابن عباس کا نام بھی آتا ہے, عبداللہ ابن زبیر کا نام بھی آتا ہے کہ جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کو یہ مشورے دیے کہ آپ وہاں نہ جائیں, حالات سازگار نہیں ہیں اور اپنی جان بچائیں. لیکن امام حسین علیہ السلام ظاہر ہے کہ وہ کسی کی مرضی اور منشا کے مطابق عمل کرنے والے نہیں بلکہ ان کا صرف اور صرف جو کام ہے وہ اللہ کی مرضی اور اس کے حکم کے مطابق اور اس کی شریعت کے مطابق ہوا کرتا ہے. لہذا جب خطوط آ رہے ہیں تو آپ حالات کا جائزہ لے رہے ہیں کہ حالات کس سمت جا رہے ہیں اور مجھے اس صورت میں کیا کرنا چاہیے. آپ کے ساتھ مکے میں آپ کا خانوادہ بھی ہے, آپ کے ظاہر ہے کہ بہن بھی ہیں, بہنیں بھی ہیں, بھائی بھی ہیں, بچے بھی ہیں, بھانجے بھی ہیں, تمام ہی لوگ آپ کے ساتھ شریک ہیں. ایسی صورتحال میں جب آپ کو یہ مشورہ دیا جا رہا ہے کہ آپ نہ جائیے, آپ نہ جائیے, آپ نہ جائیے, حالات سازگار نہیں, تو اس میں کچھ تاریخ کے لکھنے والوں نے یہ بات لکھی ہے. یہ ایک عجیب راویہ ہے جو میں پیش کر رہا ہوں اور اپنا عقیدہ بیان کر رہا ہوں. خدا کرے کہ جہاں جہاں تک مومنین تک یہ آواز جا رہی ہے میرا یہ عقیدہ پہنچ سکے. یہ لکھنے والوں نے لکھا کہ جب لوگوں نے بیعت نہیں کی تھی اور امام کے پاس اس کی طاقت نہیں تھی تو عقل مندی کا تقاضا یہی تھا کہ آپ اس وقت خروج نہ کرتے اور آپ کو بیعت اگر نہیں بھی کرنی تھی تو آپ کوئی اور راستہ اختیار کرتے, آپ جنگ نہ کرتے. تو اس کا جواب ہم یہ دیتے ہیں کہ بھائی سوال یہ نہیں ہے کہ حسین نے بیعت کی یا نہیں کی, بلکہ سوال تو یہ ہے کہ جب حسین نے بیعت نہیں کی تو باقیوں نے کیوں کی. جب امام حسین علیہ السلام نے انکار کر دیا, جب امام وقت نے انکار کر دیا تو پھر جتنوں کی بیعت ہے وہ ساری کی ساری بیعت کینسل ہو جاتی ہے, وہ منسوخ ہو جاتی ہے. اور علامہ نقل صاحب, ایک بہت بڑا نام ہے علامہ علی نقوی صاحب, نقل صاحب مرحوم, ہندوستان کے ایک بہت بڑے عالم دین, ان کا ایک نظریہ آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں کہ جب تمام امت یزید کی بیعت کر چکی ایسے وقت میں اس کا حسین ابن علی پر ہی یہ اقرار کہ آپ بیعت کریں آخر کیوں تھا, کیونکہ ڈیموکریسی کے اصول کے مطابق تو یہی بات ہے کہ اگر 51 لوگ کسی کے لیے ووٹ دے دیں اور 49 نہ دیں تو پھر 49 ووٹوں کی اہمیت نہیں رہتی. یہاں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ساری امت اس کی بیعت کر چکی تھی, صرف ایک حسین ابن علی تھے جو اس کی بیعت نہیں کر رہے تھے اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی تمہیں اگر حکومت کرنی ہے تو تم کرتے رہو, مجھے تمہاری حکومت سے کچھ لینا دینا نہیں.
لیکن وہ آپ کی سے اصرار کیا جا رہا ہے کہ آپ بیعت کریں، اور اگر آپ مدینہ چھوڑتے ہیں تو وہ آپ کے پیچھے مکہ آتا ہے، اور اگر مکہ چھوڑتے ہیں تو وہ آپ کے پیچھے کوفے تک جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ کربلا تک جاتا ہے، اور پھر کربلا کا ایک عظیم ترین سانحہ۔ تو نقل صاحب نے ایک بڑا خوبصورت جملہ کسی موقع پر ارشاد فرمایا، کہا بھائی بات یہ ہے کہ اگر یزید کو یہ معلوم ہے کہ حسین ابن علی کیا ہیں، تو کیا خود حسین ابن علی کو یہ معلوم نہ ہوگا کہ میں کیا ہوں؟ لہذا انہوں نے کسی بھی صورت اس بات کو گوارا نہیں کیا کہ وہ دوسروں کے مشوروں پر عمل کریں، اور آپ نے یہی ارشاد فرمایا کہ بھائی ہم اللہ کی مرضی اور اس کی خوشنودی کے مطابق کام کرتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ ہم اس کے ہی حکم کے مطابق فیصلہ کریں گے۔ ایک اس موقع پر پروفیسر سردار نقوی صاحب کے 6 مصرے عطیہ کر رہا ہوں، آپ حضرات تک پہنچیں گے یقیناً، اور بڑی ہمت انگیز سماعتیں ہیں جو یقیناً اس وقت سن رہی ہیں۔ کسی موقع پر انہوں نے لکھا تھا، امام حسین علیہ السلام کا خطبہ ہے، اس کو مختصر کر کے 6 مصروں میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ حکم حاکم ہے کہ ہو دین کی باطل توجیہ، اور ضد باطل ہے کہ وہ بن کے رہے حق کی شبیہ، تم سب مفتی و قاضی ہیں تو لب بست فقیہ، اور چپ رہوں میں بھی تو پھر کون کرے گا تنبیہ، مصلحت کیش اگر حق کا ولی ہو جائے، مصلحت کیش اگر حق کا ولی ہو جائے، پھر تو جو چاہے حسین ابن علی ہو جائے، پھر تو جو چاہے حسین ابن علی ہو جائے، مشورہ دیتے تھے ہر چند عزیز و احباب، جانب کوفہ نہ جائیں کسی عنوان جناب، یہ فضائیں ہیں مخالف یہ زمانہ ہے خراب، تھا مگر صرف پیمبر کا فقط ایک جواب۔ اور یہ جواب سنیے گا، بڑا خوبصورت ترین شعر سنانے جا رہا ہوں کہ تھا مگر صرف پیمبر کا فقط ایک جواب، موت سے لاکھ ڈراتے ہوں ڈرانے والے، موت سے لاکھ ڈراتے ہوں ڈرانے والے، اپنے وعدے کو نبھاتے ہیں نبھانے والے۔ سرکار نے کہا کہ ہم اپنے وعدے کو نبھائیں گے، اور آپ نے اپنا ایک معتمد خاص یعنی اپنے جدہ بھائی حضرت مسلم ابن عقیل کو اپنا سفیر بنا کر کوفے کی جانب روانہ کیا، اور تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب آپ وہاں پہنچے ہیں تو نعمان بن بشیر وہاں کا گورنر ہے، اور آپ نے جا کر جب یہ پیغام دیا ہے کہ حسین ابن علی کا سفیر بن کر آیا ہوں، تو 30,000 کی تعداد میں لوگ تقریباً آپ کی بیعت میں آئے کہ یہ سفیر حسین ابن علی ہیں۔ 30,000 لوگ آپ کی بیعت کرتے ہیں، ایک کثیر ترین تعداد آپ کے ساتھ ہو گئی۔ ایک خاصا عرصہ گزرا ہے کہ جب لوگ سفیر حسین کی بیعت کرتے ہیں، آپ نے حالات کو سازگار دیکھا تو خط لکھ دیا کہ جہاں کے حالات سازگار ہیں آپ تشریف لے آئیے۔ ایسی صورتحال میں جو مخالفین تھے اور یزید کی طرف سے لوگ تھے، انہوں نے یہ پیغام یزید تک پہنچایا، اور یہ روایات میں تمام مکتب اسلام کی کتابوں کا مطالعہ کرنے کے بعد تہیہ کر رہا ہوں، جس میں تاریخ ابن اثیر بھی شامل ہے، البدایہ والنہایہ بھی شامل ہے، ابن عساکر نے بھی لکھا ہے، ابن حشام نے بھی لکھا ہے، اور دور حاضر کے جو ایک بہت بڑے مفتی ہیں شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب، ان کی کتاب اس وقت میرے سامنے رکھی ہے، اس میں بھی یہ ساری باتیں لکھی ہیں کہ جناب وہ لوگ پہنچے ہیں اور انہوں نے نعمان بن بشیر سے کہا ہے کہ تمہارا رویہ سفیر حسین کے ساتھ بہت ہمدردانہ ہے اور تم سخت رویہ اختیار کرو۔ تو اس وقت گورنر نے کہا کہ بھئی جب تک کوئی مجھ سے جنگ نہیں کرتا میں اس سے جنگ نہیں کروں گا۔ لہذا یہ پیغام پہنچایا گیا یزید تک، اور اس نے بصرے پر جو اس وقت گورنر تھا، جو انتہائی شقی القلب اور بہت ہی سخت اور ظالم شخص ہے، جس کا نام تاریخ میں عبید اللہ ابن زیاد لکھا ہے، اس کو حکم دیا گیا کہ تم جا کر کوفے کی امارت سنبھال لو۔ عبید اللہ ابن زیاد اپنے کچھ لوگوں کے ساتھ روانہ ہوتا ہے کوفے کے لیے بصرہ سے، اس نے اپنا ایک نائب مقرر کیا ہے اپنی جگہ پہ اور کوفے کی جانب روانہ ہوا ہے۔ لوگ جو کثیر تعداد میں ہیں اس وقت سفیر حسین مسلم ابن عقیل کے ساتھ، وہ امام حسین کا انتظار کر رہے ہیں۔ روایت یہ بتاتی ہے کہ عبید اللہ ابن زیاد نے کوفے میں داخل ہونے کے لیے جو طریقہ کار اختیار کیا ہے وہ بڑا ایک سیاسی طریقہ کار ہے۔ اس نے ایک عربی گھوڑا جو کہ عرب جس پہ سوار ہوتے ہیں اس سے وہ سوار ہوا، اور اپنے سر پہ امامہ رکھا ہے، دوش پہ ابا ڈالی ہے، اور اپنے چہرے کو سیاہ رنگ کے ابا سے چھپا لیا ہے۔ اور جب وہ کوفے میں داخل ہوا تو لوگ یہ سمجھے کہ حسین ابن علی کی سواری ہے کہ جو آ رہی ہے، جیسا کہ تاریخ بیان کرتی ہے وہ یہ۔ تو لوگ لبیک یا حسین لبیک یا حسین کہتے ہوئے، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ کہتے ہوئے اس کی سواری کے گرد جمع ہو گئے۔ ایک کثیر تعداد کی جو جمع ہو گئی، وہ بالکل خاموش ہے اور آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ حد یہ ہو گئی کہ اتنا کثیر مجمع ہو گیا کہ اس کی سواری کو روکنا پڑ گیا، اور پھر ایک شخص آگے بڑھا اور آگے بڑھ کے کہا کہ رک جاؤ، یہ حسین ابن علی نہیں، یہ عبید اللہ ابن زیاد ہیں۔
تو تاریخ نے یہ جملہ لکھا کہ ایسا لگا کہ جیسے ہر شخص نے اپنی چغلی خود کی، اپنی شناخت خود کروا دی کہ ہم حسین کے چاہنے والے ہیں. لوگوں کی سانسیں رک گئیں، جو جس کیفیت میں تھا وہیں رہ گیا، اور اب کوئی چھپا ہوا نہیں ہے کہ ہم حسین کے چاہنے والے نہیں. یہ شخص دارالامارہ میں پہنچتا ہے اور وہاں پہنچ کر اس نے اعلان کیا کہ کوفہ کے تمام لوگ وہاں پر آ جائیں اور مجھے کچھ کلام کرنا ہے. اور وہاں پر اس نے کہا کہ بھائی کوئی بھی شخص اگر حاکم کے خلاف کسی بھی طرح کے خروج میں ملوث پایا گیا تو اس کی جان اور مال ہمارے لیے مباح تصور کی جائے گی، اور میں نہ صرف یہ کہ اس کو قتل کروں گا بلکہ اس کے پسماندگان کو، اس کے لواحقین کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا. مجھے اطلاع ملی ہے کہ سفیر حسین کوفے آئے ہیں اور لوگوں نے ان کی بیعت کی ہے، لہٰذا جس کسی کے گھر میں بھی وہ ہوں آپ مجھے بتائیے اور اس میں آپ کی بہتری ہے، ورنہ آپ سخت ترین انجام کے لیے تیار رہیں. تو تاریخ بتاتی ہے کہ آپ کا پہلا قیام کسی اور مقام پہ ہے سفیر حسین کا، دوسرا قیام آپ کا ہانی ابن عروہ پر ہے. ہانی ابن عروہ کوفے کی، جی ہاں، ہانی ابن عروہ یہ ایک اہم شخصیت ہیں، ایک اعلیٰ شخصیت ہیں، ایک قبیلے کے سردار ہیں اور اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، محب ہیں اہل بیت کے. ان کے گھر میں آپ کا قیام تھا. اور عربوں کی کہتی تھی کہ جب کوئی مہمان آ جاتا ہے تو پھر وہ اپنی دینا گوارا کرتے ہیں لیکن مہمان پر آنچ آنا گوارا نہیں کرتے. لہذا ہانی ابن عروہ آپ کو اپنے مہمان کے طور پر رکھتے ہیں اور اہل بیت کے چاہنے والے بھی ہیں، ظاہر ہے تو ان سے عقیدت اور محبت کا بھی ہے. ہانی ابن عروہ چونکہ قبیلے کے سردار بھی ہیں لہذا حاکموں سے آپ کے مراسم رہتے ہیں، جو بھی حاکم ہوتا ہے اس کے مراسم رہتے ہیں. ابن زیاد سے بھی آپ کا ملاقات کا سلسلہ رہتا تھا. مختصر کر کے اتنا بتاتا چلوں کہ ابن زیاد کے دربار میں بھی جب عمرہ جاتے تھے تو ہانی ابن عروہ جاتے تھے، لیکن جب مسلم ابن عقیل کا قیام ہو گیا ہے تو پھر آپ نے آنا جانا تک کر دیا ہے. ایک روز اس نے اپنے تمام جو عمرہ آئے ہیں ان سے پوچھا کہ بھائی ہانی ابن عروہ نہیں آتے؟ تو عمرہ نے کہا کہ وہ بیمار ہیں اس لیے نہیں آتے. تو وہ کہتا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ وہ تو گھر کے باہر بیٹھے رہتے ہیں. صورتحال یہ ہے کہ ابھی تک یہ پتہ نہیں چل پا رہا ہے کہ جناب مسلم ابن عقیل کہاں ہیں اور کیا صورتحال ہے، لیکن تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ابن زیاد کے اس اقدام کے بعد وہ لوگ جو ہزاروں کی تعداد میں ساتھ ہو گئے تھے وہ ایک ایک کر کے آپ کو چھوڑتے چلے گئے اور یہاں تک مقام آ گیا کہ آپ بالکل تنہا کوفہ میں اکیلے رہ گئے. کوئی نہیں تھا جو آپ کا ساتھ دینے والا ہوتا اور آپ کو چھپنے پر مجبور ہونا پڑا. یہ صورتحال عبید اللہ ابن زیاد کے آنے کے بعد کہ ہر کوئی اپنے اپنے مفاد کو دیکھ رہا ہے، اپنی جان بچا رہا ہے. یہ نہیں دیکھ رہے کہ ہم کے لیے جان قربان کر رہے ہیں، یہ نہیں دیکھ رہے کہ ہم نے وعدہ کیا ہے، ہم نے خطوط لکھے ہیں، ہم نے بلایا ہے، ہم وعدہ خلافی کر رہے ہیں. اور وہ سب لوگ سفیر امام حسین کو چھوڑ کر الگ ہو جاتے ہیں. ہانی ابن عروہ کے گھر کیسے یہ بات پتہ چلی کہ حضرت کا قیام ہے؟ اس کے لیے ابن زیاد نے اپنے ایک غلام کو مامور کیا ہے اور اس کو کہا کہ یہ تمہیں میں 3000 دینار دیتا ہوں اور ان کی مدد سے کسی طرح یہ پتہ کرو کہ مسلم ابن عقیل کا قیام کہاں ہے. تو وہ مسجد تشریف لائے ہیں اور وہاں پر آ کر انہوں نے یہ پتہ کیا، یعنی وہ شخص، وہ جو غلام ہے، وہ غلام آیا ہے، اس کے لیے تشریف لانے کا لفظ تو غلط ہے، وہ آیا ہے اور اس نے آ کر یہ پتہ کیا ہے کہ جی کون آدمی ہے کہ مجھے اس مقام تک لے جاتا ہے. اس نے اپنے طور طریقے استعمال کیے، وہ حضرت ہانی ابن عروہ کے گھر پہنچا اور اس نے وہ 3000 درہم دینار دی اور کہا کہ میں اہل بیت کا چاہنے والا ہوں، میں ان سے محبت کرنے والا ہوں، یہ میری طرف سے آپ کے لیے نذرانہ ہے. اور پھر وہ وہیں پہ مقیم ہو گیا، غلام کی حیثیت سے اس نے قیام کیا اور ایک ایک بات کی خبر وہ حاکم وقت کو پہنچایا کرتا تھا. جب یہ خبر ابن زیاد تک پہنچ گئی کہ جناب مسلم ابن عقیل کا قیام جو ہے وہ ہانی ابن عروہ کے گھر ہے تو اس نے ایک روز ملاقات کا بہانہ کیا ہے اور اس نے یہ طے کیا ہے کہ میں آؤں گا. ہانی ابن عروہ نے جناب مسلم ابن عقیل سے کہا کہ جب وہ مجھ سے ملنے کے لیے آتا ہے تو اس کے محافظ ساتھ نہیں ہوتے، لہذا آپ پردے کے پیچھے چھپ جائیے گا اور جب میرے کھانسنے کی آواز آئے یا جب میں کوئی اشارہ کروں تو آپ آ کر اسے قتل کر دیجیے گا، جو تاریخ ہمیں بتاتی ہے تو آپ آ کر اسے قتل کر دیجیے گا. بنائے ہوئے منصوبے کے مطابق جیسے ہی وہ آتا ہے تو بغیر محافظوں کے آ کر وہ سامنے بیٹھ جاتا ہے پردے کے پیچھے. جناب مسلم ابن عقیل ہیں. موقع بہت مناسب تھا، جناب ہانی ابن عروہ کے کھانسنے کی آواز آئی لیکن جناب مسلم ابن عقیل نے آ کر حملہ نہیں کیا. 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ اشارہ ہوا لیکن آپ نے آ کر قتل نہیں کیا، یہاں تک کہ ابن زیاد وہاں سے اٹھ کر چلا گیا. جب وہ چلا گیا تو ہانی ابن عروہ نے
جناب مسلم سے پوچھا کہ آپ نے حملہ کیوں نہیں کیا, اس سے بہتر موقع تو نہیں مل سکتا تھا کہ آپ اس کو قتل کر دیں. تو جناب مسلم نے یقین کا جواب, اور یقیناً یہ جواب بتاتے ہوئے آنکھوں سے آنسو روا ہوتے ہیں, یہ فرماتے ہیں کہ ہمارے محمد کا شیوا نہیں کہ ہم چھپ کر حملہ کریں. اور دوسری بات ہے کہ میں یہاں پر اس وقت سفیر حسین کی حیثیت سے آیا ہوں. اگر میں چھپ کر وار کرتا تو ویسی دنیا تک لوگ تو یہی کہتے کہ سفیر حسین نے چھپ کے وار کیا. مجھے اپنی جان دینا گوارا ہے, لیکن میں اپنے آقا کے لیے کسی پشیمانی کا باعث بنوں, مجھے یہ گوارا نہیں. لہٰذا میں نے یہ سوچ کر اپنی تلوار کو نیام میں واپس رکھ لیا اور میں نے قتل کرنا گوارا نہیں کیا. تو ناظرین کرام, یہ ایک بڑی اہم ترین بات ہے کہ یہ کردار ہیں جو ہمیں تاریخ اسلام میں ملتے ہیں. وہ بھی کردار ہیں کہ جو چھپ چھپ کے وار کرتے ہیں, جو چھپ چھپ کر حملے کرتے ہیں, اور دوسری طرف یہ حسینی کردار ہیں کہ جہاں جن کے پاس موقع بھی ہے لیکن وہ یہ گوارا نہیں کرتے کہ ان کے آقا کے لیے, ان کے مولا کے لیے وہ کسی بھی طرح پشیمانی کا اور شرمندگی کا باعث ہو سکے. جان دینا گوارا ہے لیکن امام وقت کے لیے کسی بھی طرح کی پشیمانی ہماری طرف سے ہو جائے یہ ہمیں گوارا نہیں ہے. تاریخ آگے بڑھتی ہے تو بیان کرتے ہیں کہ وہ غلام جس نے یہ پتہ لگا لیا تھا کہ جناب مسلم ہانی ابن عروہ کے گھر ہیں, وہ دربار ابن زیاد میں بیٹھا ہوا ہے. دربار میں ہانی ابن عروہ کو بلایا گیا, کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ مسلم کہاں ہیں؟ انہوں نے مصلحت کے تحت انکار کیا, کہا نہیں مجھے نہیں معلوم. کہا اچھا تمہیں نہیں معلوم. یہ کہہ کر اس غلام کو بلایا گیا, کہا اسے پہچانتے ہو؟ اب جیسے ہی دیکھا تو ہانی ابن عروہ سمجھ گئے کہ اب کسی مصلحت سے کام نہیں لیا جا سکتا. کہا ہاں میں اسے جانتا ہوں. کہا ہانی تم نے مسلم ابن عقیل کو پناہ دی اور ظالم کے حاکم کے خلاف تم نے گویا خروج کیا ہے, تو اس کی سزا تمہیں ملے گی اور تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ تم مسلم کو ہمارے حوالے کر دو. ہانی ابن عروہ کہتے ہیں کہ وہ جب تک میرا مہمان ہے میں اس پر کسی بھی طرح کا ظلم برداشت نہیں کر سکتا اور میں اس کی حفاظت کے لیے جنگ بھی کروں گا. لہذا ابن زیاد نے اپنی ایک چھڑی سے, بعض روایت میں ہے کہ نیزے نوک سے آپ پر وار کیا جس سے آپ زخمی ہوئے. آپ نے سپاہی کی ایک تلوار کھینچ کر اس پر حملہ کرنا چاہا, لوگوں نے آپ کو گرفتار کر لیا اور پھر ہانی ابن عروہ کو بڑے ظلم کے ساتھ قتل کیا گیا ہے. وہ روایت تفصیل سے وہ میں اس وقت بیان نہیں کرنا چاہ رہا, لیکن یہ کہ ہانی ابن عروہ کی شہادت حضرت مسلم ابن عقیل کی شہادت سے قابل واقع ہوئی ہے. یہ واقعہ جناب مسلم ابن عقیل تک پہنچ گیا اس کی خبر, تو جناب مسلم ابن عقیل ہانی ابن عروہ کے گھر سے سفر کر جاتے ہیں, نکل جاتے ہیں. اور پھر وہ منظر ہے کہ جب سفیر امام حسین علیہ السلام کوفے کی گلیوں میں تنہا ہیں اور کوئی نہیں ہے کہ جو آپ کا محافظ ہو, آپ کا چاہنے والا ہو. یہ حسین ابن علی کے سفیر ہیں جن کو بلایا گیا ہے, دعوت نامے دیے گئے ہیں, ہزاروں کی تعداد لوگوں نے دعوت نامے دیے گئے ہیں. وہ وقت کیسا عجیب وہ منظر جب نگاہوں کے سامنے آتا ہے کہ روایت بیان کرتی ہے کہ شام کا وقت ہوتا جا رہا تھا, سورج ڈھلتا جا رہا تھا اور مسلم ابن عقیل کوفے کی گلیوں میں تنہا گھوم رہے تھے اور کوئی اتنا بھی نہیں تھا کہ جو آپ کو پانی پلا سکے. روایت یہ ہے کہ خط لکھا جا چکا کہ آپ آ جائیے, اور امام حسین علیہ السلام نے اس خط کو پڑھنے کے بعد 8 ذی الحج کو اپنے حج کو عمرہ سے تبدیل کیا ہے. میں چاہوں گا بالکل ہمارا سیگمنٹ کا ٹائم ختم ہو رہا ہے, 1 منٹ ہے. میں چاہوں گا کہ صرف جناب مسلم بن عقیل علیہ السلام کی شہادت کی کیفیت بیان فرما دیں, بالکل ٹائم ہمارے پاس محدود ہے. بس یہ بڑی شدید ترین شہادت ہے, بڑی سخت شہادت ہے جناب مسلم ابن عقیل کی. یہ احرام کھولنے کا جو واقعہ ہے وہ انشاءاللہ پھر کس موقع پر ہوگا. یہ شہادت بڑی سخت ہے. روایت بیان کرتی ہے کہ آپ کوفے کی گلیوں میں ہیں اور کوئی آپ کو پانی پلانے والا نہیں ہے. ایک بوڑھی عورت ہے جو گھر کے باہر بیٹھی, شاید اس کے بڑھاپے نے اسے بے خوف کر دیا ہے, اس کو اپنی جان کا خوف نہیں ہے. تو آپ کہتے ہیں کہ کنیز خدا مجھے کچھ چند بوٹ پانی مل جائے گا. وہ جاتی ہے اور پانی لے کے آتی ہے, آپ نے پانی پیا اور آپ وہیں بیٹھ گئے. تو اس نے کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ شہر کے حالات ٹھیک نہیں ہے تو تم اپنے گھر کی طرف جاؤ. تو جناب مسلم نے ایک بڑا عجیب جملہ ارشاد فرمایا, کہا کہ وہ شخص کہاں جائے گا جس کا کوئی گھر ہی نہ ہو. میں شہر میں مسافر ہوں, میں کہاں جاؤں. تو کہا تم کون ہو؟ کہا کہ میں حسین ابن علی کا سفیر ہوں. تو وہ بیوی کہتی ہے وہی حسین جو فاطمہ زہرا کے بیٹے ہیں. کہا ہاں کہ وہی حسین جو فاطمہ زہرا کے بیٹے. تو کہا وہ تو میری شہزادی ہے اور وہ
وہ بیوی نے لے کر جناب مسلم ابن عقیل کو اپنے گھر آ گئی. روایت بیان کرتی ہے کہ اس کا بیٹا جو ہے جس کا نام تاریخ نے بلال لکھا ہے وہ دشمن اہل بیت ہے اور حاکم کا وفادار ہے. اسے جب یہ خبر ملی تو اس نے حاکم تک یہ خبر پہنچا دی کہ مسلم ابن عقیل ہمارے گھر میں. حملہ ہوا اور حضرت نے جناب مسلم ابن عقیل نے مقابلہ کیا. لیکن کب تک مقابلہ کرتے؟ ظاہر ہے کہ ایک شخص کتنے نفوس کا مقابلہ کرے گا. اور اس مقابلے میں آپ کے ہونٹ زخمی ہو گئے، آپ کے ہونٹ جو تھے وہ زخمی ہو گئے، لیکن پھر بھی آپ مقابلہ کرتے جا رہے تھے. آپ کو گرفتار کیا گیا ہے اور گرفتار کرنے کے بعد جب آپ دربار میں لے کے جایا جا رہا ہے، دارالامارہ میں لے کے جایا جا رہا ہے، تو آپ نے دیکھا کہ ایک ٹھنڈا پانی سے بھرا ہوا ایک مٹکا ہے. تو آپ نے کہا کہ مجھے چند گھونٹ پانی مل جائے گا، پیاس بہت شدید ہے. تو ایک کوزہ آب آپ کو دیا گیا اور جیسے ہی آپ نے اپنے ہونٹوں سے لگایا تو وہ لہو سے بھر گیا. جب دوسرا کوزہ دیا گیا تو وہ بھی لہو سے بھر گیا. تو آپ نے کہا کہ بس اب میرے حصے کا رزق تمام ہو چکا ہے، اب میرے حصے کا پانی تمام ہو چکا ہے. یہ پیاسے آقا کا پیاسا کثیر ہے، جس کو پیاسا ہی شہید ہونا ہے، لہذا پانی آپ نہیں پی سکے ہیں. روایت بیان کرتی ہے کہ آپ نے کچھ وصیتیں ارشاد فرمائی اپنے ایک واقف کار کو جس نے وہاں پہ بھی بدعہدی کی، اور وہ وصیتیں جو تھی جس کو یہ کہا گیا تھا کسی کو نہ بتاؤ، اس نے جا کر حاکم کو بتائیں. حاکم نے بھی اس بات کو پسند نہیں کیا اور پھر جناب مسلم ابن عقیل کو دارالامارہ کی چھت سے گرا کر قتل کیا گیا. اور روایت یہ بھی بتاتی ہے کہ کوفے کی گلیوں میں آپ کی لاش کے ساتھ بے حرمتی کی گئی. یہ امام حسین کے شفیع کی شہادت ہے جو کربلا کی گویا ابتدا ہے. اور یہ جو زیارت ہم پڑھتے ہیں بعض روایات یہ بتاتی ہیں کہ وقت آخر جناب مسلم ابن عقیل نے امام حسین کی طرف انگلی اٹھا کر سب سے پہلے یہ زیارت پڑھنے کا طریقہ جو تھا وہ شروع کیا تھا. آپ نے اپنے امام کو سلام کیا اور امام کو اپنے علم سے جناب مسلم ابن عقیل کی جب شہادت کی خبر ملی تو آپ نے ان کی صاحبزادی کو بلایا اور اپنے خیمے میں بٹھایا اور جب ان کو پیار کیا ہے جناب مسلم ابن عقیل کی بیٹی کو، بس آخری ایک جملہ ہے، بات ختم ہو گئی ہے، جب پیار کیا ہے تو انہوں نے پوچھا کہ آج میرے آقا آپ مجھے ایسے کیوں پیار کر رہے ہیں کہ جیسے یتیموں کو پیار کیا جاتا ہے. تو بس ایک منظر ایسا چلا جاتا ہے اچانک ایک نگاہوں میں کہ جناب مسلم ابن عقیل کی صاحبزادی اگر یتیم ہو جائیں تو حسین کے جیسے محبت کرنے والے موجود ہیں، لیکن جب میرے مولا اور آقا کی صاحبزادی میری شہزادی جناب سکینہ یتیم ہوتی ہیں تو کوئی دلاسے دینے والا نہیں ہے بلکہ لوگ تماچے مارنے والے ہیں. بڑی سخت منزلیں ہیں، بڑی سخت کیفیتیں ہیں کہ جن کو بیان کرنا بھی کسی خطیب کے بس کی بات نہیں ہے. پروردگار عالم میں غزل کو قائم رکھے، ناصروں کو قائم رکھے اور اس مقصد کو قائم رکھے کہ جس کے تحت یہ عظیم ترین قربانیاں پیش کی گئی ہیں بارگاہ خدا. جزاک اللہ. ناظرین آپ سن رہے تھے مولانا قبلہ ذاکر اہل بیت سید عمران نقوی صاحب کو، جو کہ فرزند ہیں جناب سردار نقوی صاحب کے، جو کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ جناب امیر مسلم علیہ السلام سے جو پہلے کے واقعات تھے کہ مطلب کیوں جناب امیر مسلم کو جو ہے وہ مدینے سے روانہ کرنا پڑا، کیوں سفیر بنا کے بھیجنا پڑا، کیا کیا ظلم محمد آل محمد پر جو ہے وہ روا رکھے گئے، کیا کیا پوری تاریخی جو پس منظر تھا وہ ایک مختصر ٹائم میں مختصراً جو ہے کہ اس سے بہتر بیان نہیں ہو سکتا تھا. تو اس کو آپ نے جو ہے وہ باقاعدہ ایک تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ ایک تمید کے ساتھ سلسلے وار اس کو جو ہے وہ بیان فرمایا، اس کو لے کے آگے بڑھے اور جناب مسلم بن عقیل تک پہنچے اور اس کے بعد ان کی شہادت کی کیفیت کو جو ہے وہ ناظرین بیان فرمایا. چونکہ بہت مشکل اور بڑی سخت شہادت ہے، بہت مظلومانہ شہادت ہے اور یہ ٹائم بہت مختصر ہے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ تفصیل سے گفتگو کی جائے، بلکہ اس کے اوپر تو آپ سمجھ لیں کہ اس کی شہادت کا اثر اتنا ہے کہ آج 1400 سال ہو چکے ہیں، مگر جب بھی ہم جناب امیر مسلم مروان الفدا کا نام آتا ہے تمام جو انسانیت ہے وہ تڑپ اٹھتی ہے، آنکھوں سے آنسو رواں ہو جاتے ہیں. اس کے اوپر ابھی بات کریں گے، مزید کوشش کریں گے اپنے ناقص علم کے تحت جو ہے وہ اس کے اوپر تھوڑا سا گفتگو کی جائے، مگر ابھی ہمارے پاس ایک بریک کا ٹائم جو ہے وہ ہوا جا رہا ہے. ناظرین تھوڑی دیر میں ہم جو ہے وہ بریک پر جائیں گے، بریک سے واپس آئیں گے تو آپ کی لائیو کالز بھی کھولیں گے اور اس میں آپ کو بھی شامل کریں گے، آپ بھی پرسہ دے سکیں گے، ہم بھی آپ کو پرسہ دیں گے جناب امیر مسلم کا. تو چلتے ہیں ایک مختصر سی بریک کے اوپر.